بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں جس میں آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے ان کے جواب ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آج کا پہلا سوال ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عام چیز جو لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی اور کہتے ہیں لیکن قرآن و حدیث سے اس کی ثبوت نہیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ابھی تک زندہ ہیں اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ زمین میں چلتے رہتے ہیں؟ جب کوئی آدمی ان سے کوئی مدد چاہتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی فقیر ہوتا ہے اور ان کے سامنے اپنی حاجت گزرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو اس کو غنی بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ وہ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو ایسے نہیں پتہ چلتا کہ یہ خضر ہیں، بلکہ وہ پاگلوں کی طرف سے آتے ہیں، پاگلوں کی طرف سے آتے ہیں۔ انسان کو پہچان نہیں پاتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی زندگی کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا اس طرح سے خضر کا کوئی وجود ہے اور ان کا یہ کام ہے اور اس کے لیے کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، قرآن و حدیث سے ایسا تو کوئی ثبوت اس بارے میں نہیں ملتا۔ ہاں، خضر جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی خضر ہیں، وہ موسیٰ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ان کا قصہ سورہ کہف میں مذکور ہے، اور وہ 16ویں پارے کے پہلے سے شروع ہوتا ہے تھوڑا، اور 16ویں پارے کے آخر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تو لیکن خضر کے بارے میں ہم اگر اس پر ہم نے تو یہ بات بتا دی کہ یہ سب قصہ غلط ہے، جو قصہ ہے وہ اتنا صحیح ہے، لیکن یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ وہ نبی ہیں کہ رسول ہیں اور زمین میں چلتے رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، لوگ ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور ان سے ملنے سے فقیری ختم ہو جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں آپ نے لکھی ہیں، میں ان سب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو پہلے یہ ہے کہ پہلے خضر کا نبی ہونا بھی ایک مسئلہ ہے کہ نبی ہیں کہ ولی ہیں۔ حضرت خضر کے بارے میں کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں ایک سوال ہے، اس لیے کہ جن انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہم صراحتاً حدیثوں سے یا قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھ پاتے ہیں، وہ 25 لوگوں کا تذکرہ ہے، اور وہ 25 کا ذکر آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، آپ ان کی تفصیل دیکھ لیجیے، لیکن خضر کا نام اس میں نہیں آتا ہے، خضر کا نام اس میں نہیں آتا۔ اب اس کو کیا حدیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خضر ایک نبی تھے؟ حدیثوں میں کوئی وضاحت نہیں کہ خضر ایک نبی تھے۔ ان کا قصہ جو قرآن مجید میں مذکور ہے، تو اس طرح سے بہت سی قوموں اور افراد کے قصے ہوتے ہیں، لیکن اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ اور یہ بات یہاں ثبت میں آتی کہ خضر ایک ولی تھے، اللہ نے ان کو کرامات دے رکھی تھیں، اور جس کی بنیاد پر وہ جو چیز سامنے ہوتی تھی، جس کے بارے میں مستقبل کی خبر جانتے تھے، تو اس بیس پہ اس پر ویسے ہی عمل کرتے تھے۔ اب وہ قصہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا، جو سورہ کہف میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے، وعدہ تھا کہ نہیں پوچھیں گے، پھر اس کے بعد ایک جگہ گئے تو ایک لڑکا ملا، تو اس کو جس کشتی پہ سوار ہوئے پہلے، تو اس بلا پیسے اس نے بٹھا لیا، جانتا تھا بزرگ لوگ ہیں، تو اسی کشتی میں سوراخ کر دیے انہوں نے، وہی جس کے پلیٹ میں کھائیں اسی میں سوراخ کرنے والی بات ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ نے ٹوک دیا کہ آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روکا نہیں تھا کہ آپ پوچھنا نہیں کچھ، چپ ہو گئے موسیٰ، کہا غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو ایک لڑکا ملا، تو وہ لڑکا کھیل رہا تھا، خضر پہنچے اور اس کو پٹک کے مار دیا، کیسے بھی ختم کر دیا اس کو۔ اب یہ کسی کا قتل کر دے کوئی انسان، اس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ بڑا نیک اور بزرگ ہے، تو موسیٰ پھر بھی صبر نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تو آپ نے بہت غلط کام کر دیا ہے۔ تو انہوں نے پھر سے کہا کہ کیا آپ کو میں نے تاکید نہیں کیا تھا کہ ہمارے کسی بھی کام پہ سوال نہیں کرنا؟ تو کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، اب میں نے اگر پوچھ لیا تیسری بار تو پھر میرا اور آپ کا ساتھ جو ہے، جب میں آیا تھا جس کے لیے وہ قصہ، آپ کیوں آئے تھے، کیسے آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے، ان کے ساتھ کون تھے، تو قرآن مجید میں آپ پڑھیے۔ تو کہا ٹھیک، الگ ہو جائیں گے اب۔ پھر چلتے رہے، ایک جگہ پہنچے، بھوکے پیاسے تھے، یہ تھے موسیٰ تھے، خضر تھے اور ان کا غلام تھا، بھوکے پیاسے تھے۔ کہا کہ بھئی ہمیں کچھ کھلا پلا دو، ہم بہت بھوکے پیاسے مسافر ہیں۔ تو کسی نے بھی کچھ نہیں پوچھا، کسی نے گھاس نہیں ڈالی،
اب یہ دیکھیے جب کسی نے وہاں بھوکے اور پیاسوں کو کھانا تک نہیں دیا، خضر جا رہے تھے، دیکھا کہ دیوار ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے لگے، سیدھا کر دیا، اس کو بنا دیا پھر سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ جو لوگ آپ کو پانی اور کھانا تک نہیں دینا چاہتے آپ ان کی اتنی خدمات کرتے ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب یہ خلاص ایک بات ختم ہو گئی۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ وہ آگے جواب ہے 16ویں پارے کے شروع میں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو بتانا چاہتے ہیں ہم کہ وہاں پر حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم نبی کے سامنے کوئی حضرت موسیٰ کی بات، اس کے لیے اللہ نے کہا کہ جاؤ تمہارے ایک بندے کے پاس۔ یہی بندہ خضر کے بارے میں کہا تھا، یہی خضر تھے۔ تو اس سے تو یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آدمی کسی سے ملنے جاتا تو اس کی بیس پہ نبوت اس کو مل جاتی ہے، نبی کسی سے ملنے جاتا تو اس کو نبوت نہیں مل جاتی ہے۔ تو حضرت خضر کا نبی ثابت کرنا یہ کچھ کسی ثبوت سے نہیں ملتا ہے، اور یہاں اولیاء اللہ میں سے شمار کرنا صحیح ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر خضر زندہ تھے تو موسیٰ کے زمانے کے ہیں، وہی خضر اگر زندہ ہوتے تو کم از کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بعثت کے بعد دنیا کے کسی بھی فرد کے لیے گنجائش نہیں کہ اپنی جگہ پر مستقل ایمان لے کے بیٹھا رہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار لائے کچھ کتاب، کوئی یہود و نصارہ کی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، تو یہود کی پڑھ رہے تھے توریت میں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتیں تھیں اس میں، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے سنانے لائے تھے کہ دیکھیے اس میں بھی کتنی اچھی باتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور غصہ ہوتے رہے، چہرہ آپ کا انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو عمر کو تنبیہ کیا کہ تم کیا پڑھتے سنا رہے جا رہے ہو، اور رسول کے چہرے کی طرف نظر نہیں ڈالتے؟ دیکھا تو یہ گھبرا گئے دیکھتے، تو کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر موسیٰ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ بھی اگر آج زندہ ہوتے جن کی اوپر اتاری ہوئی کتاب تم پڑھ رہے ہو تو ان کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کی اتباع کی جائے گی، اس کے پہلے کی شریعتیں اور کتابیں سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو موسیٰ کو بھی ہماری اتباع کرنی پڑتی، تو ان کو بھی حاضری دے، اور نبی ہو اور وہ زندہ ہو اور رسول کا کیا وقت آ جائے اور وہ آ کے نبوت اللہ کے رسول پاس حاضر نہ ہو۔ وہی خضر کی بات کر رہا ہوں ابھی میں، جس کے بارے میں کہتے ہیں پوری دنیا کا سیر کرتے ہیں اور سب غریبوں مسکینوں کے پاس جہاں جاتے ہیں ان کو مالدار بنا دیتے ہیں، ان کو راستہ بتا دیتے ہیں، بھٹکے ہوئے کو راستے پہ لے آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ان کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حدیثوں میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ خضر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ان کے ہاتھ میں مشرف باسلام ہوئے اور آپ کی نبوت کا اعلان کیا انہوں نے۔ ایسا کہیں کوئی تذکرہ نہیں، سیرت کی کتاب پوری پڑھ جائے کہیں آپ کو یہ قصہ نہیں ملے گا۔ کہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں رسول کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے اعلان کیا کہ اللہ کو رسول کو وہیں دفن کرو جہاں ان کی موت ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں کیا تھا، کون تھا، فرشتوں نے کہا یا یہ خضر نے کہا؟ کچھ لوگوں نے کہا خضر نے کہا، لیکن یہ تو جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا اس کے بارے میں تو عام بلا دلیل کے ہی ایک اندازے سے کہا لوگوں نے۔ تو یہ بات کہ یہ کہنا کہ خضر زندہ تھے یہ صحیح نہیں ہے، ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہوا ہے، آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان رہتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں یہ سب 100 سال کے اندر ختم ہو جائیں گے، تو خضر کہیں بھی اس وقت موجود ہوتے تو ختم ہو جانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا انتقال آپ کے اس فرمان کے بعد 100 سال کے اندر سارے صحابیوں کا ہو چکا ہے۔ تو خضر جیسے آدمی کو نبی مانے یا دنیا میں چلنے پھرنے والا مانے اور رسول سے ملاقات کا ثبوت نہ دے سکیں، پھر کہیں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں، کیسے زندہ؟ رسول کے پاس ان کی رسول کی شان میں گستاخی نہیں کہ خضر نہیں آتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ خضر کا وجود نہیں تھا، وہ اپنے وقت میں مر چکے تھے۔ البتہ یہ کہنا کہ وہ پاگلوں کی شکل میں آتے ہیں، کسی نبی کو یا ولی ہی کو مانیے کہ وہ پاگل ہیں، یہ ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں، ناانصافی ہے۔ اللہ نے تو نبیوں کو پاگل نہیں، بلکہ ان کے نبی کے مخالفین نے ان کو مجنون کہا کہ وہ پاگل ہیں، جادوگر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ کسی نبی کی یہ صفت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مجنون اور پاگل ہو۔ اگر نبی مانتے ہیں تو یہ صفت غلط ہے، ولی مانتے ہیں تو بھی ولی مانتے ہیں تو نبی نہ مان کے ولی ماننا، لیکن یہ کہاں ثبوت ہے کہ وہ ساری دنیا میں گھومتے ہیں اور ایسے پاگلوں کی طرح سے رہتے ہیں؟ لہذا یہ دلیل دینا کہ خضر زندہ ہیں اور آتے ہیں، یہ کوئی بات، اس پہ وہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں
میں مانتا ہوں لوگوں کی کتابیں، لیکن سارے اقوال لوگوں کے خالی ایک اندازے سے ہیں کہ ہاں ہم سے ملاقات کسی نے کیا تو ہم خضر تھے اور یہ تھے. یہ لوگوں کے بیان سے کوئی ایسی نبوت کسی کو نہیں ملتی ہے، نہ ولایت ہی ملتی ہے. لہذا اس بات کا پائے ثبوت تک پہنچنا کہ وہ زندہ ہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہو پاتا ہے. لہذا ہم اگر یہ مانیں کہ اپنے زمانے کے ولی تھے اور اچھے تھے، ٹھیک ہے. بقیہ لوگوں کو جو ہدایت ملتی ہے اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو ان کی حفاظت کے لیے بھی، ان کے لیے خوشخبری دینے کے لیے بھی، خواب بھی دکھاتے ہیں. یہ چیزیں تو موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں جو آپ کے سلام کو رسول تک پہنچاتے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن حضرت خضر کے بارے میں ایسا کوئی بیان نہیں ہے اور نہ آپ پر آ کر کے ایمان لانے کا کوئی تذکرہ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں 100 سال کے اندر سب مر جائیں گے، اس کے ثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ خضر کا وجود ماننا صحیح نہیں ہے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے ایمان میں بہت ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ ابھی زندہ ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، چلو نماز پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے ارکان ادا کرتے ہیں، چلو تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن آخرت کے دن پر ایمان لانے سے کیا ہماری زندگی میں نیا موڑ آتا ہے؟ لگتا ہے کہ انہیں ان کا پتہ ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے. تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمانیات کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. 6 چیزوں پر ایمان جس میں لانا ضروری ہے، جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آیا ہوا ہے، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، اور اسی طرح سے اللہ کے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر. تؤمنون باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو یہ یوم آخر کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے. تو یوم آخرت پر ایمان لانا یہ انسان کی زندگی کا یہ بڑا وہ محور ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے. اور جو آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کا عمل عام طور سے صحیح ڈھنگ سے ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ اسے تو ایک سامنے خوف بھی ہے نا کہ ہمیں جا کے حساب و کتاب دینا ہے. آخرت کے دن پہ ایمان لانے کا مفہوم یہی ہے کہ جو عمل کرتے ہیں آپ آخرت کے لیے کرتے ہیں، کسی شر سے بچتے ہیں آخرت کے لیے کرتے ہیں، کسی خیر کا عمل کرتے ہیں آخرت کے لیے کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں دکھانے کے لیے نہیں مقصود ہے، دنیا کی نعمت ناز و نعمت کو حاصل کر کے آخرت میں بربادی لینا مقصود نہیں، بلکہ آپ دنیا کے اندر جو کچھ کار خیر کرتے ہیں اس کے آخر نتیجے آخرت میں چاہتے ہیں، اور دنیا میں جن چیزوں سے برائیوں سے بچتے ہیں اس کا بھی نتیجہ آپ کے نزدیک اللہ کے یہاں ہمیں عذاب سے کی گرفتاری سے بچ جائیں. تو یہ سارے آپ کو ایمان کی بنیاد پر ملتے ہیں جب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ کہ ہمیں وہاں پر جا کر کے جزا اور سزا دونوں کو سہنا ہے، اور ثواب ملنا ہے یا تو عقاب ہونا ہے. تو جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنی زندگی کو سیدھا رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ، ایمان کے بیانوں کے ساتھ آخرت کو بھی جوڑ رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. جو لوگوں نے کفر کیا وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ ان کی بعثت ہی نہیں ہوگی، آخرت میں اٹھائے نہیں جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثن. کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم رب کی تم ضرور آخرت میں اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم. پھر تو جو کچھ تم نے دنیا کی زندگی میں عمل کیا اس کے بارے میں تمہیں خبر بھی دیا جائے گا. تو آخرت میں اٹھایا جانا، آخرت میں پہنچانا، وہاں حساب و کتاب ہونا، تو تنبؤن بما عملتم جو دنیا میں کہ اس کی خبر بھی دی جائے گی، یعنی حساب و کتاب ہوگا اور وہاں بتایا جائے گا. یہ تو قرآن مجید خود ہی کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم کے بیان کرو کہ بعثت آخرت کی ضروری ہے. اور اس آگے فرمایا ذالک علی اللہ یسیر. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا مرنے کے بعد کیسے ہو پائے گا، اور مر گیا آدمی، سڑ گیا آدمی، گل گیا آدمی، زمین میں مل گیا ہے، جسے ظاہری طور پر وہ دیکھتے یہی ہے. تو اور انہیں یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ زندگی کا آخری ہو جاتا ہے، اس کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا. اور کچھ لوگوں کے دنیا میں اور بہت سے عقیدے جو کہتے ہیں نہیں پھر سے دنیا ہی میں گھوم گھوم کر دنیا میں زندہ کیے جاتے رہیں گے، جس کو عقیدے تناسخ کہتے ہیں جو ہندوؤں کے پاس ہے. تو یہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا بھی بیان سنیے اللہ کا. اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ. وہی ذات ہے جو تخلیق کو شروع کرتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ. پھر اس کو لوٹاتا ہے. یعنی جیسے انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لوٹا کر کے وہاں سے اس کو لوٹا کے پھر اسی زمین میں پہنچا دیتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اور وہ اس پر آسان ہے.
اور یہ زمین پہنچا دینے کا مطلب شروع سے حضرت آدم کی تخلیق جہاں اللہ نے کیا، پھر وہ آدم کی اولاد وہاں اللہ کے پاس حاضری دے گی۔ اور جیسے کہ لوگوں کے یہاں معلوم ہے اور قرآن مجید میں تذکرہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عہد و میثاق لیے ہوئے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو گے، پھر اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ تو یہ سب کہاں ہوگا؟ آخرت میں پہنچنے کے بعد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے یہ، اور اللہ کے اللہ کی مثال بہت اونچی ہے، جس کو ہم دنیا کے کسی آدمی پر فٹ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی طرح سے نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کی طرح سے نہیں ہے۔ اللہ کے شبیہ اور مثال بنانا یہ سب غلط ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، وہ اللہ تعالیٰ کا مثال اپنی جگہ سب سے اعلیٰ اور فائد دنیا کی کوئی چیز اس سے ملتی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اٹھائیں گے، ان کا حساب و کتاب لیں گے، انسان کو اس کے کیے ہوئے کی سزا اور جزا ملے گی۔ یہی عقیدہ آخرت جو ہے انسان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اللہ کی کتاب مانتا ہے، رسول کی سنت پر چلتا ہے اور اسے خرافات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی زندگی کے راستے کو سیدھا رکھتا ہے۔ تو بلا شبہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، اور زندگی کو سیدھا رکھنے کا سب سے بڑا میزان اور وہی کسوٹی ہے، لہذا اس سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ آگے کا ایک سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری زمین پر اسلام کا بول بالا نہیں ہو جائے گا، ایک طرف۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ہم دوسری طرف سے یہ سنتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین پر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ تو دو الگ الگ باتیں ہوئی، پورے زمین پر اللہ اسلام کا بول بالا ہو، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی سب سے اعلیٰ اور رفع ہو، سب مانتے ہوں، اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ زمین قیامت قائم ہوگی تو زمین پر کوئی اللہ کا نام نہیں رہ جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور صحیح بات ہے کہ آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک طرف اسلام اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے ہی نہیں کوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے سمجھا کہ دونوں ایک ہی وقت میں ہوگا، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین قیامت کے قائم سے ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، بہت سی نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور یہی میں سے یہ دو نشانیاں بھی ان میں سے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک ہی وقت میں نہیں ہے جڑی ہوئی، بلکہ یہ ایک وقت میں یہ ہوگا، ایک وقت میں یہ ہوگا۔ اسلام کا بول بالا ہوگا کسی زمانے میں تو وہ وقت ہوگا، اس کے بعد پھر لوگ معدوم ہو جائیں گے، اسلام کہنے لا الہ الا کہنے والے، وہ وقت بعد میں آئے گا، اور اسی صورت میں دنیا میں سے بدکار لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہوں گے، تو اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں نشانیاں جو آپ نے پڑھی ہیں دونوں دو وقتوں میں ہیں، ایک ساتھ نہیں ہیں، لہذا کوئی اختلاف نہیں حدیثوں میں، حدیث اپنی جگہ صحیح ہیں، اور یہ مفہوم آپ نے جو سمجھا وہ غلط ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوال اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے انتظار کریں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور اس وقت ہم آپ کو جواب دیں گے باقی سوالوں کے بارے میں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے سوالات پہنچیں گے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور وہ لوگ جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔